دیکھیے تو روشنی تمام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، شام ہو گئی۔ یہ آپ کا کرم ہے، دین پاک کا وقار ہے، یہ آپ کا کرم ہے، دین پاک کا وقار ہے۔ حضور آپ ہی سے باغ چشت میں بہار ہے، حضور آپ ہی سے باغ چشت میں بہار ہے۔ ہر ایک سمت سے ہر ایک بشر کی یہ پکار ہے، ہر ایک سمت سے ہر ایک بشر کی یہ پکار ہے۔ ہو خواجہ آپ کا کرم، ہو خواجہ آپ کا کرم، سبھی کو انتظار ہے۔ خواجہ آپ کا کرم، سبھی کو انتظار ہے۔ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی۔ بھیک دے دو میرے خواجہ عثمان کے نام کی، بھیک دے دو میرے خواجہ عثمان کے نام کی۔ لاج رکھ لو نائب رسول اب غلام کی، دیکھیے تو روشنی تمام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی، خواجہ شام ہو گئی۔ تم اہل بیت کی امانتوں کے بھی امین ہو، تم اہل بیت کی امانتوں کے بھی امین ہو۔ جہان عشق کے امام آپ یا معین ہو، جہان عشق کے امام آپ یا معین ہو۔ تم اہل معرفت کی قبلہ گاہ ہو، یقین ہو، تم اہل معرفت کی قبلہ گاہ ہو، یقین ہو۔ حلیم ہو، رحیم ہو، حلیم ہو، رحیم ہو، کریم ہو، حسین ہو، شام ہو۔ الحمدللہ الذی ارتضی لعبادہ الاسلام دینہ ورفع قدر من تمسک بآدابہ وحافظ علی حدودہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمد رسول اللہ البشیر و نذیر وعلی آلہ و صحابہ الذین تحلوا بآداب الدین فکانوا هم الفائزین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔
سینے میں بسائے رکھیے ان کے جلووں کو ہی، سینے میں بسائے رکھیے دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے، ان کے جلووں کو ہی سینے میں بسائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے۔ چاہتے ہو کہ زمانے میں رہے سر اونچا، چاہتے ہو کہ زمانے میں رہے سر اونچا، ان کی چوکھٹ پہ ہی سر اپنا جھکائے رکھیے، ان کی چوکھٹ پہ ہی سر اپنا جھکائے رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیش و عشرت یہیں رہ جائے گی، مٹ جائے گی، روکڑی، پانی، پیسہ، منصب، شکتی، پاور، انرجی، طاقت، عیش و عشرت یہیں رہ جائے گی، مٹ جائے گی، حشر میں کام جو آئے وہ کمائے رکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر میں کام جو آئے وہ کمائے رکھیے، اور اس پرآشوب پرفتن ماحول میں شیر کو ملادہ فرمائیے، اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ کا جو کلچر ہے، سنسکرتی ہے، پرمپرا ہے، سولائزیشن ہے، ثقافت ہے، ویلیوز جو ہے، اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے۔ آپ مسلمان ہیں، یہ پہچان بنائے رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید محمد قاسم میاں صاحب۔ اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مسلمان ہیں، یہ پہچان بنائے رکھیے۔ گرمی کفر سے بچنا ہے تو پھر اپنے کو، گرمی کفر سے بچنا ہے تو پھر اپنے کو گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کے سائے پہ، ان کے جلووں کو بھی سینے میں بسائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجیے۔ صلی اللہ النبی المی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ فاضل جلیل، عالم نبیل، مفتی گجرات، خطیب و امام جامع مسجد احمد آباد، فاضل گرامی حضرت مولانا غلام سید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، حاضرین سامعین، آج کا جو پروگرام ہے
اس کا انعقاد دارالعلوم گنج احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے قیام اور اس کے سنگ بنیاد کی خوشی میں دارالعلوم گنج احمد بخش یہاں پر علماء اور ائمہ کی، یہ دارالعلوم علماء اور ائمہ کی فیکٹری ہے جہاں پر علماء اور ائمہ کا پروڈکشن ہوتا ہے، اتپادن۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، پیغمبر کی حدیث ہے علم حاصل کرنا مرد و عورت پہ فرض ہے۔ پیغمبر کے اس حکم کی تعمیل اس مدرسے میں ہوگی۔ علم بڑی اہم چیز ہے، علم بڑی کمپلسری چیز ہے، علم بہت لازمی اور ضروری چیز ہے، اور ان تمام علموں میں علم دین بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو یا سائنس ہو، یہ رچناؤں کی معرفت کراتی ہے، یہ رچناؤں سے پریچت کراتی ہے، لیکن علم دین یہ رچیتا سے معرفت کراتا ہے، رچیتا کی پہچان بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں اس دارالعلوم سے ایسے علماء نکالیں گے، ایسے ائمہ نکلیں گے، ایسے حفاظ نکلیں گے، ایسے قرآن نکلیں گے، ایسے نائب رسول نکالیں گے جو عبد کو معبود سے تعلق پیدا کریں گے، جو مملوک کا رابطہ مالک سے کرائیں گے۔ آپ غور کیجئے، علم کی اسلام میں بے پناہ اہمیت ہے، بے پناہ اہمیت ہے۔ میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آیت کریمہ کو جو میں نے موضوع سخن بنایا اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ کعبۃ اللہ صنم کدا بنا ہوا تھا، بتوں کی آماج کا، جہاں خدا واحد کی پرستش نہیں کی جاتی تھی، جہاں خدا واحد کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، جہاں لوگ بندہ اپنے رب کے آگے جھکتا نہیں تھا بلکہ لات منات حبل کی پوجا کی جاتی تھی۔ 360 معبودان باطل کو لوگوں نے معبود حقیقی کا روپ دے دیا۔ ان حالات میں جب لوگ شرک و کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے، اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ قل واللہ احد اللہ الصمد کی آیت نازل نہیں ہوئی پہلے، سورہ مزمل پہلے نہیں نازل ہوئی، سورہ مدثر نہیں نازل ہوئی، تولیہ کی آیت نہیں نازل ہوئی، آیت الکرسی کی آیت نہیں نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ سورہ واقعہ نہیں نازل ہوا، سورہ شمس نہیں نازل ہوئی، سورہ والضحیٰ نہیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حالانکہ میرے دوستو، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ لات کی پوجا کر رہے تھے، لوگ منات کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے، لوگ حبل کے آگے جھکے جا رہے تھے، 360 بتوں کی آماجگاہ کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت تو عقل تو یہ کہتی ہے، لاجک تو یہ کہتی ہے، بدھی تو یہ کہتی ہے کہ میاں آیت الکرسی نازل ہونی چاہیے تھی جس میں خدا کی الہیت کا ذکر ہے، رب کی الوہیت کا ذکر ہے، رب کی خالقیت کا ذکر ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی آیت نازل ہونی چاہیے تھی جس
جس میں اللہ کے یکتا ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے بے نیاز ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے نراکار ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے انلمیٹڈ ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے لا محدود ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے انلمیٹڈ ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے اسیمت ہونے کا ذکر ہے، لیکن وہ آیت نازل نہیں ہوئی، سورہ قل اللہ آیت نازل نہیں ہوئی، سورہ مزمل نہیں نازل ہوئی، سورہ یاسین نہیں نازل ہوئی، سورہ رحمان نہیں نازل ہوئی، سورہ واقعہ نہیں نازل ہوا، سورہ کہف نازل نہیں. اقرا پڑھو، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دل کے دھڑکنوں کے احساسات سے واقف ہے. اسے معلوم ہے یہ بندے جو لات و منات کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بندے جو پتھروں کو پوج رہے ہیں، یہ بندے جو ان کو معبود بنا بیٹھے ہیں، یہ بندے جو ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ اس لیے جھک رہے ہیں کہ یہ جہالت کی تاریکیوں میں ہیں، یہ انکلچرڈ ہیں، یہ ان ایجوکیشن ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس شکشا نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. اس لیے وہ میرے بجائے دوسرے کو خدا سمجھے ہوئے ہیں، لات کو خدا سمجھ رہے ہیں، منات کو خدا سمجھ رہے ہیں، حبل کو خدا سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے ان بندوں کو اس قوم کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، علم کی روشنی سے منور کر دیا جائے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اور ان کے اندر سے جہالت کو دور کر دیا جائے. اور جب جہالت دور ہو جائے گی تو انہیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تو ان کے سر لات کے آگے نہیں جھکیں گے، خدا حقیقی کے آگے جھکیں گے، معبود حقیقی کے آگے جھکیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی دورہ، خانواز اشرفیہ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. وہ تلوار جو اسلام مٹانے کے لیے اٹھی تھی، وہ ہاتھ جس میں لوہے کی تلوار تھی جو اسلام مٹانے کے لیے اٹھی تھی، اس کے بعد جب انہیں علم نبوت کی دولت سے مالا مال ہو گئے، علم قرآن سے مالا مال ہو گئے، تو ان کے ہاتھوں میں لوہے کی تلوار نہیں آئی، کردار کی تلوار آ گئی، اخلاق کی تلوار ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں اقرا بسم ربک الذی خلق کی تعلیم ہو. لہذا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ایک عظیم الشان ادارہ حضرت علامہ مفتی شبیر عالم صاحب کی نظامت میں، ان کی قیادت میں، ان کی گائیڈنشپ میں عمل میں آ رہا ہے. اس کی مدد کرنا، سہیوگ کرنا، کوآپریٹ کرنا، یہ آپ کا دینی ملی مذہبی فریضہ ہے. اور مفتی شبیر عالم صاحب کا کام یہ ہے کہ جو آج انہوں نے صدر شیخ الاسلام کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی. پوری خشیت، رسول کی محبت، سچائی اور صداقت کے دامن کو تھامے ہوئے اس ادارے کو فلاح، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا. علم بڑی اہم چیز ہے. دیکھو میاں، علم میں بتاؤں آپ کو، جیسے آنکھ میں روشنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ہم کو کسی اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو دیکھ پائیے گا. آنکھ میں روشنی ہے پھر بھی آپ نہیں دیکھ پائیے گا. معلوم یہ ہوا آنکھ کی روشنی کی رہبری کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے. عقل سب کے پاس ہے، لیکن اس عقل کی رہبری کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. مسلم عورت پر، مسلم مرد پر علم فرض ہے. چاہے وہ بڈھی ہو، جوان ہو، بچی ہو، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، سب پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اب آئیے سنجیدگی کے ساتھ اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہو جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. محبوب، لوگوں کے اموال میں سے
सदक़े को कबूल कर लीजिए, उन्हें पाक और सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। मुस्तफा जाने रहमत को, मोहम्मद अरबी को, आकाए दो जहां को रब तबारक व तआला 3 बातों का हुक्म दे रहा है। पहला हुक्म, ऐ महबूब, जो बंदे अपने माल में से, माल की जमा अम्वाल, अपने अम्वाल में से, माल में से बतौर सदका जो आपकी बारगाह में पेश करे, उनके सदके को कबूल करिए। पहला हुक्म सदके को कबूल करने का, और दूसरा हुक्म बंदों के साफ सुथरा करने का, तीसरा हुक्म इन बंदों के हक में दुआ करने का, इन बंदों के हक में दुआ करने का। ए महबूब, जो लोग सदके के तौर पर आपकी बारगाह में माल लेकर आए, उनके सदके को कबूल कर लीजिए। महबूब को सदका के कबूल करने का हुक्म दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बल्कि कोई मोमिन बंदा, कोई मुस्लिम बंदा, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई नेक अमल करता है, नियत क्या होती है? मेरे इस अमल को मेरा रब कबूल कर ले। आप नमाज पढ़ते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप ज़कात देते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप हज करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप सदका करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप मदरसे के कंस्ट्रक्शन में डोनेशन देते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप रियाजत करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप मुजाहिदा करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप यतीमों की मदद करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। आप बेवाओं की दस्तगीरी करते हैं, नियत ये होती है रब कबूल कर ले। कोई मोमिन बंदा, कोई मुस्लिम बंदा, कोई नेक अमल करता है, नियत ये होती है कि मेरे इस नेक अमल को मेरा खालिक कबूल कर ले, मेरा मालिक कबूल कर ले, मेरा रचयिता कबूल कर ले, मेरा क्रिएटर कबूल कर ले। और वाकई में अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ तो एक शख्स नमाज पढ़ता है और जैसे ही अपनी नमाज को कंप्लीट करता है, जैसे ही अपनी नमाज को मुकम्मल करता है तो हाथ उठाता है, अल्लाह जो मैंने फजर तो पढ़ी है इसे तो कबूल कर ले, अल्लाह जो मैंने जोहर पढ़ी है इसे तो कबूल कर ले, अल्लाह जो मैंने असर पढ़ी है इसे तो कबूल कर ले, अल्लाह जो मैंने मगरिब पढ़ी है इसे तो कबूल कर ले, अल्लाह जो मैंने ऐशा पढ़ा है इसे तो कबूल कर ले। एक शख्स को देता हूँ तिलावत कुरान पाक करता है और तिलावत को मुकम्मल करता है, तिलावत को कंप्लीट करता है तो हाथ उठाता है, अल्लाह जो मैंने सूरह मुदस्सिर की तिलावत की है इसे तो कबूल कर ले, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की है इसे तो कबूल कर ले, ये सूरह यासीन की जो मैंने तिलावत की है इसे तो कबूल कर ले। कोई मोमिन बंदा कोई अच्छा अमल करता हो, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, चाहे वो रोजा रखता हो, चाहे वो ज़कात देता हो, चाहे वो हज करता हो, चाहे वो बंदगी करता हो, चाहे वो इबादत करता हो, नियत ये होती है मेरे इस अमल को मेरा रब कबूल कर ले, मेरा खालिक कबूल कर ले। लेकिन कुरान में यहाँ रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब तुम कबूल कर लो, ऐ महबूब तुम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ऐ महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोजा कबूल करोगे तो रोजा मकबूल होगा, हज कबूल करोगे हज मकबूल होगा, बंदगी कबूल करोगे बंदगी मकबूल होगी, इबादत कबूल करोगे इबादत मकबूल होगी, रियाजत कबूल करोगे रियाजत मकबूल होगी, अमाले सालिहा को कबूल करोगे अमाले सालिहा मकबूल होगा। तो मैं सोच कर पड़ गया, जब हमारी इबादत, जब हमारा रोजा, जब हमारी ज़कात, जब हमारा हज,
جب ہماری بندگی، جب ہماری ریاضت رسول کی بارگاہ میں قبولیت کی سند پائے بغیر خدا کی بارگاہ مقبول ہو نہیں سکتی، تو ہماری ذات رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بغیر خدا کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی دورہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ یہاں ہمیں ایک سسٹم معلوم ہو گیا، ایک کسٹم معلوم ہو گیا، ایک بندھارن معلوم ہو گیا، ایک نیم معلوم ہو گیا، ایک سسٹم کا کسٹم کیا معلوم ہوا کہ اگر تم اپنی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، بندگی کو، عبادت کو، اعمال صالحہ کو، ریاضت کو، اگر تم خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف کرنا چاہتے ہو، قبولیت کی سند چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں قبولیت کی سند کمپلسری ہے، لازمی ہے، اوشیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری بندگی، ہماری ریاضت، ہماری عبادت رسول کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو؟ خدا کی بارگاہ میں کے لیے رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا سند پانا ضروری، لیکن رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری نماز مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری زکوٰۃ مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہمارا حج مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہمارے اعمال صالحہ مقبول ہو؟ تو ایسے موقع پر حدیث ہماری رہنمائی کرے گی، حدیث ہم کو لائن آف ایکشن دے گی، حدیث ہماری رہبری کرے گی کہ اگر تم اپنے اعمال کو، اپنی عبادت کو، اپنے روزے کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے اعمال خیر کو رسول کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف کرنا ہے، قبولیت کی سند پانا ہے، تو اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو، اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو۔ اور تمہارا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو حدیث گویا ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد زیادہ محبت نہ کرے، اپنی والدین زیادہ محبت نہ کرے، اپنے دوست احباب زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ رسول کی محبت سے اگر تمہارے اولاد کی محبت ٹکرائے، تم ترجیح رسول کی محبت کو دو، اگر رسول کی محبت سے تمہارے والدین کی محبت ٹکرائے، تم ترجیح رسول کی محبت کو دو، رسول کی محبت سے اگر تمہارے دوست احباب کی محبت ٹکرائے، تم ترجیح رسول کی محبت کو دو۔ اور جب تمہاری محبت اس نقطۂ کمال تک پہنچ جائے گی، جب تمہاری محبت اس نقطۂ عروج تک پہنچ جائے گی، تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے، اور جب مومن کامل ہو جاؤ گے تو نماز بھی مقبول ہو جائے گی، روزہ بھی مقبول ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی مقبول ہو جائے گی، حج بھی مقبول ہو جائے گا، بندگی مقبول ہو جائے گی۔ تو اے لوگوں، اگر تم اپنی عبادات کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے حج کو، اپنی بندگی کو، اپنی ریاضت کو، اپنے مجاہدے کو، اپنے اعمال صالحہ کو خدا کی بارگاہ مقبول بنانا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کر لو، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سرشار کر لو، سارے اعمال محبوب نظر آئیں گے، سارے اعمال مقبول نظر آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم مایہ ہے۔ اسی عشق مصطفیٰ نے بلال کو اسلام کا ہلال بنا دیا، اسی عشق مصطفیٰ نے صدیق کو صداقت کا تاجدار بنا دیا، اسی عشق مصطفیٰ نے فاروق اعظم کو عدالت کا تاجدار بنا دیا، اسی عشق مصطفیٰ نے عثمان غنی کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، اسی عشق مصطفیٰ نے خیبر شکن، شیر زمن، علی مرتضیٰ، مشکل کشا کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी दौरा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है। जब बात इश्क़ मुस्तफ़ा की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वारिस्तगी की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वाबस्तगी की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से अटूट ताल्लुक की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से गहरे ताल्लुक की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क़ मोहब्बत की चली है, तो मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन, रईसुल मुहक्किकीन, जानशीन मुहद्दिस आज़म, जानशीन मुहद्दिस आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोज का दामन, रोज का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन। नारे तकबीर। आप हजरात बैठ जाएं। वारिस्तगी की बात चल रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वाबस्तगी की बात चल रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत से अटूट ताल्लुक की। साहब, एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये वाक़या इस बात की तर्जुमानी करेगा, इस बात की गम्माज़ी करेगा, इस बात की अक्कासी करेगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को से सहाबा किराम को किस हद तक अकीदत थी, सहाबा किराम को मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहम्मद अरबी से किस तरह वालहाना वारिस्तगी थी, वाबस्तगी थी। ये वाक़या उसके बैकग्राउंड और पस मंजर को पेश करेगा। जंग, युद्ध, वार, आक्रमण, ये सिर्फ आज ही के दौर का प्रोडक्शन नहीं है, ये आज के दौर की पैदावार नहीं है। तारीख उठाकर देखिए, हिस्ट्री, इतिहास को अपने सामने रखिए। हिस्ट्री इस बात की विटनेस देगी, गवाही देगी, साक्षी होगी कि कभी कभी दो मुल्कों में जंग हुई, कभी दो बादशाहों में जंग, कभी दो कौमों में जंग हुई, कभी दो कम्युनिटी और समुदाय में जंग हुई। लेकिन पहले से और आज की जंग के सिस्टम और उसके कस्टम में बड़ा फर्क था। पहले जो जंग होती थी, पहले जो युद्ध होता था, पहले जो वार होता था, तो वार से पहले, जंग से पहले जंग की जगह का भी तायीन हो जाता था। फला जंगे जंग होगी, फला समुदाय फला कौम से होगी, फला मैदान में होगी, फला दिन होगी, फला समय। ये पहले बंधारण, ये कस्टम था, ये नियम था, ये हुकूम था। चुनांचे मुस्तफा जाने रहमत के पीरियड में, अल्लाह के नबी के दौर में भी एक इस्लाम विरोधी शक्तियों से भी जंग हुई, इस्लाम मुखालिफ कम्युनिटी से जंग हुई, इस्लाम मुखालिफ अनासिर से जंग हुई अल्लाह के नबी के दौर में। तो चुनांचे इसी बंधारण, इसी उसूल के मुताबिक, और ये जंग से पहले जगह जगह का भी तायन हो जाता था, समय का तायन। उसके साथ ही साथ ये भी नियम था कि जंग से पहले जब दो फिरकों में जंग होती थी, जब दो कौमों में जंग होती थी, जब दो जमातों में जंग होती थी, जब दो समुदाय में जंग होती थी, तो समुदाय के चुनिंदा लोग वक्त की शक्ल में, डेलीगेशन की शक्ल में दूसरे समुदाय की बस्ती में, विलेज में, गांव में, शहर में, बस्ती में जाते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीक के लिए, जानकारी के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए कि फला कौम से हमें जंग करनी है, तो उसकी आर्थिक पोजीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका फौजी निजाम क्या है,
اس کا آرمی سسٹم کیا ہے، اس کے پاس مادی اسلحے کی پوزیشن کیا ہے، اس کے پاس لڑنے بڑنے کے آلات کیسے ہیں، یہ جاننے کے لیے کوانٹٹی میں کیسا ہے، تعداد میں کتنا ہے، کوالٹی میں کیسا ہے۔ چنانچہ اسی معاہدے کے تحت مشرکین کا، اسلام مخالف شکتیوں کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ منورہ داخل ہوا، مدینہ کی دھرتی پہ داخل ہوا، عین اس وقت آیا، عین اس پوزیشن میں آیا، عین اس عالم میں آیا جب مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کے آقا و مولا وضو فرما رہے تھے۔ سرکار وضو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، مشرکین کا ڈیلیگیشن مدینہ منورہ کی دھرتی پہ داخل ہو رہا ہے، سرکار وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ارد گرد اس طرح منڈلا رہے ہیں جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ منڈلایا کرتا ہے، اور صحابہ کی عشق و محبت کا عالم یہ ہے، پیغمبر وضو فرما رہے ہیں لیکن کوئی صحابی اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی صحابی اس وضو کے پانی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کوئی اپنے رخسار پہ ملتا ہے، کوئی اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اور جس صحابی کو وہ وضو کا پانی میسر نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے صحابی سے اپنی ہتھیلی کو اس صحابی کی ہتھیلی سے لمس کر کے ملا کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے رخسار پہ ملتے تھے، اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ جب اس عقیدت اور محبت کے منظر کو ان اسلام ورودی شکتیوں کے ڈیلیگیشن نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اس منظر کو دیکھا، اس عقیدت کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نہ انہوں نے مسلمانوں کی آرتھک پوزیشن کو دیکھا، نہ ان کے آرمی سسٹم کو دیکھا، نہ فوجی نظام کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی کوانٹٹی کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی کوالٹی کو دیکھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ سیدھے اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے، وہ سیدھے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے، وہ سیدھے اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئے۔ ادھر ان کی پوری جماعت، پوری قوم انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے ڈیلیگیشن کا کیا انویسٹیگیشن ہے، ہمارے وفد کی کیا تحقیق ہے، کیا ماہیتی ہے، کیا جانکاری ہے، کیا حاصل کیا ہے، تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنے آرمی سسٹم کو اسٹرانگ کریں، اپنے عسکری نظام کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ لیکن جیسے ہی ڈیلیگیشن پہنچتا ہے، جیسے ہی وفد اپنی بستی پہنچتا ہے اور کہتا ہے یاد رکھو ہم تم کو الرٹ کر رہے ہیں، ہم تم کو ہوشیار کر رہے ہیں، ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں کہ مسلم قوم پر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مسلمانوں پر فتح مندی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مسلمانوں پر سفلتا پراپت کرنا بہت مشکل ہے۔ پوچھا کچھ جماعت نے، پوچھا پوری قوم نے، کیا مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس لڑنے بڑنے کے آلات بہت مضبوط ہیں؟ کیا مسلمان مادی اسلحے میں بہت زیادہ ہے؟ کیا مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہے؟ اس ڈیلیگیشن نے جواب دیا نہیں، مسلمان تعداد میں بھی کمزور ہیں، مسلمان کوانٹٹی میں بھی کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس لڑنے بڑنے کے آلات بھی مضبوط نہیں ہے، مسلمانوں کا آرمی سسٹم بھی ویک ہے، مسلمانوں کی اقتصادی اور آرتھک پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم تم کو مطلع کر رہے ہیں کہ مسلم قوم پر کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، قوم مسلم پر کامراں ہونا بہت مشکل ہے۔ پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ، مدینہ کی دھرتی پر عین اس وقت پہنچے، عین اس عالم میں پہنچے جب ان کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت محمد عربی وضو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، اور ان کے صحابہ جو تھے، ان کے جو رفقا تھے، وہ پیغمبر کے ارد گرد اس طرح منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ منڈلایا کرتا ہے، اور ان کی محبت و عقیدت کا حال یہ تھا کہ نبی وضو فرما رہے ہیں لیکن نبی کے جسم سے لمس کیا ہوا پانی وضو کا کوئی صحابی زمین پہ گرنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اپنے سینے سے لگا رہا تھا، کوئی اپنے رخسار پہ مل رہا تھا، کوئی اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ جب اس عقیدت اور محبت کے منظر کو ہمارے ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا تو ہمارے نہا خانے دل نے آواز دی، ہمارے ضمیر نے آواز دیا کہ وہ قوم، وہ سمدائے، وہ کمیونٹی جو اپنے نبی کے جسم سے لمس کیا ہوا پانی کو زمین پہ گرنا پسند نہ کرتی ہو، وہ قوم کیسے برداشت کرے گی؟ وہ لہو، وہ خون جو ان کے نبی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ زمین پہ گر جائے، وہ زمین پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خان والے اشرفیہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہوشیاروں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا مشکل ہے، دیوانوں سے لڑنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت نے، محمد عربی نے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو، صحابہ کرام کو میدان جہاد میں بعد میں اتارا، میدان کردار میں بعد میں اتارا، پہلے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اتار دیا، پہلے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے۔ جب بات عشق مصطفیٰ کی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے والہانہ وابستگی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے والہانہ وابستگی کی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے گہرے تعلق کی چلی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ جب خیر التابعین حضرت اویس کرنی کو یہ معلوم ہوا، یہ ان کی جانکاری میں یہ بات آئی کہ حق کی دھرتی پر، حق کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کا دندان مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، تو ان پر ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور اس وجدانی کیفیت میں، کیف و سرور کے عالم میں حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ ڈالا، اپنے سارے دانتوں کو نچھاور کر دیا۔ میں نے عالم خیال میں، میں نے عالم تصور میں حضرت اویس کرنی سے پوچھا، اے خیر التابعین حضرت اویس کرنی، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حق کی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو آپ گریہ وزاری کر لیتے، آپ صدمات کو جھیل لیتے، آپ اپنی آنکھوں کو آپ دیدہ کر لیتے، آپ رو لیتے، آپ اپنی اب آنکھوں کو اشکبار کر لیتے۔ یہ سارے دانتوں کو توڑنے کی کیا ضرورت، یہ سارے دانتوں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو عشق اویس کرنی نے ہمیں جواب دیا، نادان، محبوب کا دانت ٹوٹ جائے اور عاشق کا دانت سلامت رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا ایک دانت قربان ہوگا، تمہارا عاشق اپنے سارے دانتوں کو قربان کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاسم میاں صاحب قبلہ۔ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے، عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے۔ تمہیں عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تو آپ کے چلتے پھرتے سڑک چھاپ مولویوں سے تمہیں عشق مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے صدیق اکبر سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے فاروق اعظم سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے عثمان غنی سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے عشق صحابہ کرام سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تابعین سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تبع تابعین سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام شافعی سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام حنبل سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام اعظم سے سیکھو۔ اور اس صدی میں اگر تمہیں عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تو احمد رضا سے سیکھو، احمد رضا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان والے اشرفیہ۔ جس احمد رضا نے اس کو محبت میں ڈوب کے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک شاعر نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ شاعر کے خیالات کی بلندی اس کمال تک کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یہ ایک عاشق کہہ سکتا ہے، یہ ایک عاشق کہہ سکتا ہے احمد رضا، احمد رضا اس کو محبت کے پیکر کا نام ہے، احمد رضا اہل سنت کے امام کا نام ہے، احمد رضا اہل بیت اطہار کے بہترین غلام کا نام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان والے اشرفیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ حضور گرامی وقار، حضور شیخ الاسلام تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔